بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ جب محمود نے ملتان کی فتح کا ارادہ کیا تھا تو آنند پال نے چند ناشائستہ حرکات کا ارتکاب کیا تھا، اس لیے 399 ہجری میں محمود نے پھر لشکر جمع کر کے ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ یہ خبر سن کر آنند پال بدحواس ہوا اور ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے محمود کے مقابلے میں مدد طلب کی۔ چونکہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہندوؤں کے نزدیک ثواب اور ترقی درجات کا باعث ہے، اس لیے ہندوؤں کے راجاؤں نے، جن میں اجمیر کے راجا، کنوج، دلی، گوالیار، کلنجر، اجبین کے راجا بھی شامل تھے، آنند پال کو کافی مدد ملی۔ جتنی فوج امیر سبکتگین کے وقت میں جمع ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ فوج اس مرتبہ جمع کر کے آنند پال کی ماتحتی میں محمود کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سب پشاور کے جنگل میں محمود کے لشکر سے جا ملے۔ اگرچہ تقریباً 40 روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے میں خیمہ زن رہے، لیکن لڑائی کی ابتدا کسی طرح سے بھی نہ ہوئی۔ ہندوؤں کا لشکر دن بدن بڑھتا جا رہا تھا اور چاروں طرف سے ان کو تازہ کمک پہنچتی رہتی تھی، یہاں تک کہ گکھڑ کے ہندو بھی آنند پال سے جا ملے اور ایسی قیامت برپا کی کہ ان کی دشمنی اور جنگ کے جوش اور ولولہ سے مسلمانوں میں وہ انتشار پیدا ہوا کہ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اپنے شوہروں کو رقم بھیجی کہ لڑائی کی ضروریات میں پورا کرنے کے لیے ہندوؤں کے مقابلے میں جان توڑ کوشش کریں۔ معزز ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ جن غریب عورتوں کو اور کچھ دستیاب نہ تھا، وہ چرخہ کاٹ کر اور مزدوری کر کے اپنے عزیزوں اور شوہروں کو برابر کچھ نہ کچھ بھیجتی رہیں۔ محمود کو جب معلوم ہوا کہ ہندو اس مرتبہ سرفروشی کے لیے تیار ہیں، تو اس نے بھی لڑائی شروع کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیا اور لشکر کے دونوں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ ہندو کسی طرح سے بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد محمود نے لڑائی شروع کی اور 1000 تیر انداز سلطان کے حکم کے مطابق آگے بڑھے اور ہندوؤں پر تیر برساتے ہوئے فوجی تدبیر کے ساتھ ان کو اپنے لشکر کے قریب لے آئے۔ جب مسلمان اور سپاہیوں کے مقابلے میں آئے تو باوجود اس کے بھی 30,000 گکھڑ سپاہی ننگے سر اور ننگے پاؤں خندق پار کر کے مسلمانوں کے لشکر میں گھس آئے۔ وہ دیوانہ وار جوش اور ولولے سے مخمور دونوں طرف سے اسلامی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں اور نیزوں اور بھالوں کی ضرب سے گھڑ سوار اور پیدل سپاہ کو تیگ تیگ کرنے لگے۔ ان گکھڑی جنگلیوں نے 3-4 ہزار مسلمانوں کو شہید کیا اور اتنی گرم سرفروشی دکھائی کہ سلطان محمود نے ارادہ کر لیا کہ اس روز لڑائی ختم کر کے قیام گاہ کو واپس آ جائے، اور اسی دوران آنند پال کا ہاتھی گولے اور بارود کی آوازوں سے میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ سپاہی یہ سمجھے کہ مسلمانوں کی تیگ زنی سے خوفزدہ ہو کر آنند پال کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ جب سپاہیوں نے ہندوستان کے سب سے بڑے راجا کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو خود بھی لڑائی سے منہ موڑ کر فرار ہوئے۔ عبداللہ تائی 5 یا 6 ہزار سواروں کے ساتھ، ارسلان جاذب 2000 ترکی، افغانی اور خلجی سپاہیوں کے ساتھ 2 دن اور 2 رات بھاگنے والوں کے پیچھے رہے اور 8000 ہندوؤں کو ان دونوں نے قتل کیا اور 30 ہاتھی بے شمار مال غنیمت جمع کر کے دونوں سلطان محمود کی خدمت میں پہنچے۔ شکریہ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔